نفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه ابن حبان في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم وصل علیہ. جس طرح اللہ رب العزت نے دنوں میں سے بعض دنوں کو افضل بنایا ہے، گھڑیوں میں سے بعض گھڑیوں کو افضل بنایا ہے، مہینوں میں سے بعض مہینوں کو افضل اور فضیلت عطا کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہروں میں سے مکۃ المکرمہ کو اور مکۃ المکرمہ کے بعد مدینہ طیبہ کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی. گھروں میں سے اللہ رب العزت نے بیوت اللہ، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، اور روئے زمین کی تمام مساجد میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے افضل مسجد اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو قرار دیا. یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے امن والی جگہ کہا ہے. یہ وہ مرکز ہے جس کو تمام جہان والوں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ گھر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کی صورت میں، حجر اسود کی صورت میں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے روئے زمین میں سے سب سے زیادہ فضیلت بیت اللہ کو، مسجد حرام کو عطا کی، اور شہروں میں سے مکۃ المکرمہ کو عطا فرمائی. بیت اللہ کے بعد، مسجد حرام کے بعد، مکۃ المکرمہ کے بعد اللہ رب العزت نے عظمت اور فضیلت مدینہ طیبہ کو عطا فرمائی ہے، مسجد نبوی کو عطا فرمائی. مکہ اور مدینہ طیبہ کے فضائل، مناقب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے نزدیک ان شہروں کو محبوب ترین شہر بنایا ہے. فضیلت میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت ہے
عظمت مقام اور مرتبے میں سب سے زیادہ عظمت مقام اور مرتبہ ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنایا گیا وہ بھی مکہ کے اندر مسجد حرام بیت اللہ کو قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک اللہ کا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ کے اندر ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ مسجد حرام ہے۔ اللہ نے اس کو بابرکت بھی بنایا، وہدی للعالمین، اور اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اس کو ہدایت کا مرکز بھی بنایا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ سورۃ 3 کے اندر اللہ نے اس شہر کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ گویا کہ اللہ نے مکہ مکرمہ کے امن کی اور فضیلت کی اور عظمت کی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ سورۃ بلد کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، آپ اس شہر میں اترنے والے۔ یہ بابرکت مقام ہے، یہ فضیلت والا مقام ہے، یہ فضیلت والا گھر ہے، یہ فضیلت والی جگہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جس میں مقام ابراہیم بھی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اس امن والے شہر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو امن جیسی نعمت عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہ جو برکتیں تو نے مکہ کے اندر رکھی ہیں، جو فضیلتیں عظمتیں اللہ نے تو رکھی ہیں، ان فضیلتوں اور عظمتوں کے ساتھ یا اللہ جو تو نے مکہ میں برکت رکھی ہے، مکہ کی برکت کو مدینہ کے اندر بھی اللہ دگنا نازل فرما دے، مدینہ کے اندر بھی برکتیں نازل فرما دے۔ تو اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو سب سے پہلا روئے زمین پر گھر قرار دیا کہ یہ بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر ہے۔ دوسری چیز جو پتہ چلتی ہے کہ ساری دنیا میں سے سب سے زیادہ برکت والا اور بابرکت مقام بھی بیت اللہ ہے۔ تیسرے نمبر پر تمام جہانوں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بھی اللہ نے بیت اللہ کو قرار دیا، اور خانہ کعبہ کو چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں اس کے اندر قرار دی ہیں۔ شعائر اللہ ہے، آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، جس کو اللہ نے آیات بینات کہا ہے کہ یہ اللہ کی واضح نشانی ہے۔ اور اس آیت میں جو پانچویں فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر میں داخل ہونے والا بندہ امن کے اندر ہے، امن و سلامتی کے اندر ہے، اللہ اس کو امن کی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای مسجد وضع فی الارض اولا، سب سے پہلے زمین پر کون سی مسجد بنائی گئی تھی، کون سی مسجد کی تعمیر کی گئی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی بیت اللہ، یہ سب سے پہلے روئے زمین پر تعمیر کیا گیا۔ میں نے پوچھا ثم ایون فی المسجد، پھر کون سی مسجد؟ ثم ایون، آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ کے بعد روئے زمین پر مسجد اقصی بنائی گئی۔ قلت کم بینہما، میں نے سوال کیا اللہ کے رسول ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنی مدت تھی، کتنا وقت تھا؟ آپ نے فرمایا 40 سنۃ، ان دونوں مسجدوں کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔
تو یہاں سے سمجھ آتی ہے اللہ نے بیت اللہ کو سب سے پہلے روئے زمین پر تعمیر کروایا، اللہ نے مسلمانوں کے لیے مرکز ہدایت اور رشد و ہدایت کا مرکز بنایا، اللہ نے تمام جہان والوں کے لیے مرکز رشد و ہدایت بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے سے حضرت عبداللہ بن عتی فرماتے ہیں، ابن حبان کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو سواری پر بیٹھے ہوئے دیکھا، واقفاً بالجزورۃ، کہ جزورہ جگہ پر وہ سواری کھڑی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکہ المکرمہ کو بیت اللہ کی طرف دیکھ کر فرما رہے ہیں، واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اللہ کی تمام روئے زمین میں سے، تمام زمین میں سے تو سب سے افضل زمین ہے، تو ساری زمین میں سے سب سے افضل جگہ ہے۔ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، تو سب سے افضل بھی ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بھی ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ، اللہ کی قسم اگر مکہ کے لوگ مجھے نہ نکال دیتے تو میں کبھی بھی مکہ سے نہ نکلتی۔ اگر مکہ کے لوگ مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتے، مکہ کے لوگ مجھے مکہ سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے اور مجھے مدینہ طیبہ میں نہ بھیجا جاتا، ما خرجتو، میں مکہ کو چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا، میں بیت اللہ کو چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا، میں مسجد حرام کو چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا، کیونکہ مسجد حرام کی فضیلت ہی اس قدر زیادہ ہے، بیت اللہ کا مقام اس قدر زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت کی روئے زمین پر مکہ المکرمہ کی فضیلت اور شان ہی اس قدر زیادہ ہے۔ اور ابن حبان کے اندر دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی، تمام شہروں میں سے سب سے پاکیزہ شہر بھی اور تمام شہروں میں سے سب سے میرے نزدیک محبوب شہر بھی تو ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت، اگر میری قوم مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں مکہ سے نہ نکلتا، میں مکہ کا ہی شہری ہوتا، مکہ المکرمہ کے اندر ہی رہنے والا ہوتا، ما خرجت، میں پھر مکہ سے نکلنے والا نہ ہوتا۔ بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ اپنی زوجہ محترمہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، اللہ سے دعائیں کی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم کے اندر فرمایا ہے کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دلوں کو مکہ والوں کے دلوں کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو مکہ اور مکہ والوں کی طرف مائل کر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور مکہ المکرمہ میں رہنے والوں کو یا اللہ پھلوں میں سے رزق عطا فرما دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو گویا انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اہل مکہ کے لیے، مکہ کے لیے اور مکہ والوں کے لیے ہیں۔ اللہ لوگوں کے مومنوں کے دلوں کو مکہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، مکہ المکرمہ کی طرف اللہ کھینچے چلے جاتا ہے، لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پھر مکہ المکرمہ کی، مدینہ طیبہ کی فضیلت رکھی ہے، عظمت رکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن حبان کی روایت ہے کہ مکہ کے اندر قتل و قتال بھی جائز نہیں ہے، فتنہ و فساد بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ درخت کاٹنے کی حرم کے اندر بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جل وعلا حبس الفیل عن مکہ، اللہ رب العزت نے ہاتھی والوں کو مکہ سے روک دیا، وہ ابرا جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کے اندر چڑھائی کرنے کے لیے، بیت اللہ پر حملہ کرنے
کے لیے آیا تھا نا، اللہ نے اس ابرہہ کو بھی روک دیا، اللہ نے ہاتھیوں کو بھی روک دیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ نے بھیج دیا، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ نوکدار چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں مارتے تھے۔ اللہ نے ان ہاتھیوں کو، ہاتھی بالوں کو کھایا ہوا بھوس بنا دیا، اللہ نے توڑی کی شکل بنا دیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہاتھی بالوں کو مکہ سے روک دیا، اور مکہ کے اوپر اللہ نے اپنے رسول کو والمومنین اور صحابہ کرام مومنوں کو اللہ نے غلبہ دیا، فتح مکہ ہو گئی، اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، اس مکہ کے اندر لڑائی مجھ سے پہلے بھی جائز نہیں تھی، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، میرے بعد بھی مکہ کے اندر جنگ کرنا جائز نہیں ہے، قتل و قتلان جائز نہیں ہے، میرے بعد بھی مکہ کے اندر لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے۔ انما احلت لی ساعۃ من نہار، یہ تو اللہ نے جنگ فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ نے کچھ وقت کے لیے اس جنگ کو جائز قرار دے دیا تھا۔ وانہا ساعتی ہذہ، اور وہ گھڑی یہ ہے جب اللہ نے فتح مکہ کر دیا۔ ثم ہی حرام، اس کے بعد لڑائی جھگڑا مکہ کے اندر کرنا پھر حرام ہو گیا، اور اللہ نے اس کی فضیلت اتنی رکھی کہ لا یوزد شجرھا، اس کے درخت کو بھی نہ کاٹا جائے، ولا یقتل شوکھا، اس کے کسی کانٹے کو بھی نہ کاٹا جائے، ولا یلتقط ساقطھا، اس کی گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی اللہ نے منع کر دیا، الا لمنشد، مگر تعارف کروانے، اعلان کروانے والے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ حرم پاک کا اتنا زیادہ ادب، اتنا زیادہ مقام، اتنی زیادہ فضیلت مرتبہ رکھا۔ یہ وہی جگہ ہے نا جہاں اللہ لوگوں کو توفیق دیتا ہے، وہ حج کے لیے جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، اور اسلام کے ایک عظیم رکن حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جس کو اللہ نے دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ کر دیا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جس کو اللہ رب العزت نے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ کر دیا۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا، انی لانذرکموہ وما من نبی الا انذرہ قومہ، میں تمہیں دجال سے اور دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے اپنی اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا ہے، دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ دجال ایک شخصیت کا نام ہے جس کے ماتھے پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، جس کو اللہ ایک آنکھ دے گا، اس کے چہرے پر صرف ایک آنکھ ہوگی، اس کو وقتی طور پر بہت سی طاقتیں دی جائے گی۔ اس لیے دجال کے فتنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا، اور آپ سے پہلے نبیوں نے بھی اپنی امت کو ڈرایا۔ فرمایا، لقد انذر نوح قومہ، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا۔ ولکنی اقول لکم فیہ قولا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں، لم یقلہ نبی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے وہ بات نہیں بتائی اپنی قوم کو۔ تعلمون، تم جان لو کہ انہو آورو، کہ دجال جو ہوگا وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، وان اللہ لیس بعورا، وہ خدائی دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو رب کہے گا، اپنے آپ کو دنیا کا خدا کہے گا، اور دجال کو اللہ نے کانا بنایا ہے۔ وان اللہ لیس بعورا، ہمارا رب تو کانا نہیں ہے۔ پھر مکہ کے ساتھ مدینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لا انقاب المدینہ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون والدجال، مدینہ کے تمام راستوں پر اللہ فرشتوں کو پہرے دار بنا کر مقرر کر دے گا۔ جتنے راستے بھی مدینے کی طرف جاتے ہیں تمام راستوں کو فرشتے بند کر دیں گے، ان پر پہرے داری کریں گے، ان پر نگہبانی کریں گے۔ لا يدخلها الطاعون والدجال، مدینے کے اندر طاعون بیماری بھی داخل نہیں ہوگی، اور مدینے کے اندر دجال بھی داخل نہیں ہوگا۔
مدینے کے اندر دجال بھی داخل نہیں ہوگا، بیماری بھی داخل نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ، دنیا کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جس شہر میں دجال داخل نہ ہو سکے سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے۔ لیس لہ من نقابها نقب الا علیہ الملائکہ، اللہ اس کے راستوں پر فرشتوں کو مقرر کر دے گا، ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ فتنہ ہے نا جو قیامت سے پہلے آئے گا، دجال کا فتنہ ہوگا، دجال کے فتنے سے لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ وہ حکم دے گا بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی، وہ حکم دے گا فصلیں اگنا شروع ہو جائے گی، وہ حکم دے گا زندہ کو قتل کر دے گا، حکم دے گا قتل ہوئے بندے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دے گا۔ لیکن یہ بطور فتنہ ہے، بطور آزمائش ہے، اس کے پاس خدائی طاقتیں نہیں ہیں، خدائی اختیارات نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی صفات اور اختیارات کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن یہ بطور آزمائش ہے، فتنہ ہے جس سے لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ اور مکہ المکرمہ اور اللہ کے ربی علیہ السلام کے پاکیزہ شہر مدینہ طیبہ کی فضیلت، عظمت، مقام اس قدر زیادہ ہے کہ پوری دنیا کے شہروں میں دجال جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ نگہبانی اور حفاظت کے لیے ہر راستے پر فرشتوں کو مقرر کر دیا جائے گا، صافین یحرسونہا، فرشتے صفے بنا کر کھڑے ہوں گے، مدینہ طیبہ کی حفاظت کریں گے، مکہ المکرمہ کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد پھر قرب قیامت ایک زلزلہ آئے گا، ترجف المدینہ باہلہا، مدینے کے اندر 3 مرتبہ مدینہ ہلے گا، مدینہ طیبہ 3 مرتبہ لرزے گا، سلاسل رجفات، 3 زلزلے آئیں گے، 3 جھٹکے لگیں گے، فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، یہ 3 زلزلوں کی وجہ سے ہر منافق اور ہر کافر کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا، صرف مومن باقی بچے گا، صرف مسلمان شخص باقی بچے گا، مومن اور مسلمان کے علاوہ مدینہ طیبہ کے اندر اور کوئی بندہ باقی نہیں بچے گا۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، لا یاتی 4 مساجد فذکر المسجد الحرام، 4 جگہوں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، 4 مسجدوں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ سب سے پہلی مسجد حرام بیت اللہ کے اندر، پھر مسجد اقصیٰ کے اندر، والطورا اور کوہ طور پہاڑ پر، والمدینہ اور مدینہ شہر کے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکے۔ جو بندہ سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیتا ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، زبانی یاد کر لے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات، اس کو زبانی یاد کرے، زبانی پڑھا کرے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیتا ہے، دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان الاسلام بدا غریبا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی تو اجنبی تھا، وسیعود غریبا کما بدا، اور ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اسلام دوبارہ اجنبیت کی صورت اختیار کر جائے گا، اسلام دوبارہ اجنبی بن جائے گا، وهو یارز بین المسجدتین کما تارز الحیۃ فی جوہرها، جس طرح سانپ اپنی بل کے اندر سمٹ کر نہیں نہ گھس جاتا ہے، سانپ اپنی بل کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے سوراخ میں گھس جاتا ہے، ساری دنیا سے اسلام سکڑ کر صرف بیت اللہ اور مسجد نبوی، مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی طرف سمٹ جائے گا، اس طرح اجنبیت کی شکل اختیار کرے گا، یعنی ساری دنیا سے اسلام ایک وقت آئے گا، اسلام کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، اسلام کی احکامات اور تعلیمات کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن 2 مسجدیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر پھر بھی اسلام موجود رہے گا، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے احکامات موجود رہیں گے۔
اللہ نے پھر اس کو فضیلت دی کہ پوری کائنات کا قبلہ بنا دیا، مشرق والے ہیں تب بھی، مغرب والے ہیں تب بھی، شمال اور جنوب والے ہیں، اللہ نے پوری کی پوری کائنات اور سارے روئے زمین پر رہنے والوں کا قبلہ اللہ نے بیت اللہ کو بنا دیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام قبلہ بیت اللہ کی طرف موڑ لیجئے، اللہ رب العزت نے آپ کا پسندیدہ قبلہ آپ کے لیے یہ بنا دیا ہے۔ فیہ آیات بینات، اللہ نے اس میں واضح نشانیاں رکھی ہیں، جس طرح وہ واضح نشانیاں مائے زمزم ہے، آب زمزم ہے، کہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے گئے، کب کی باتیں ہیں، کتنے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ آب زمزم چشمہ پھوڑ دیا، اللہ نے زمین سے نکال دیا، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہ چشمہ اور پانی اللہ کے حکم سے جاری رہے گا۔ پھر وہ برکت والا پانی بھی بنا دیا، بیماریوں سے شفا والا پانی بھی بنا دیا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ بندے کی وہ نیت اور مراد پوری کر دے گا۔ جس نیت کے ساتھ کوئی آب زمزم پیتا ہے وہ بیماری کی نیت ہے، اللہ اس بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، وہ جناب جو بھی نیت ہو اللہ اس کی پوری کر دیتا ہے۔ اور دوسری نشانی جو اللہ نے بیت اللہ کے اندر بنائی وہ مقام ابراہیم ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور مقام ابراہیم اور رکن یمانی حجر اسود ان کا مقام بڑا زیادہ ہے، ان کی فضیلت بڑی زیادہ ہے۔ یہ پتھر دنیاوی پتھر نہیں ہے بلکہ یہ تو جنتی ہیرے ہیں، یہ تو ہیرے جواہرات ہیں جو اللہ نے جنت سے نازل فرمائے۔ جس طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان، بے شک رکن حجر اسود بھی اور مقام ابراہیم بھی یہ دو ہیرے ہیں من یاقوت الجنتی، جنت کے ہیروں میں سے، طمس اللہ نورہما، اللہ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے، ولو لم یمتس نورہما لاضاءتا ما بین المشرق والمغرب، اگر اللہ ان کے نور اور روشنی کو ختم نہ کرتا تو ان کی روشنی مشرق اور مغرب تک پھیل جاتی۔ اور جامع ترمذی میں دوسری روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا نزل الحجر الاسود من الجنہ، اللہ نے جنت سے حجر اسود یہ رکن یمانی والا اللہ نے پتھر نازل فرمایا، اور اس کی حالت کیا تھی، وہو اشد بیاضا من اللبن، یہ تو دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ جب اللہ نے یہ جنت سے نازل فرمایا فسودته خطایا بنی آدم، جب لوگ اس کا بوسہ لیتے ہیں نا تو اللہ اس کے بوسے لینے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، فسودته خطایا بنی آدم، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سفیدی سے سیاہی کی طرف چلا گیا ہے۔ حج اور عمرے کی جگہ اللہ نے مکہ المکرمہ کو بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کا موسم آ رہا ہے نا، حج کے مناسک قریب ہیں، حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ حج کے اس رکن کو پورا کرنے کے لیے، اسلام کے اس رکن کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ تیاریوں کے اندر ہیں۔ اس کے بارے میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج اللہ کے لیے کرنا فرض قرار دیا ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف سفر کرنے کی۔ پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، کوئی بیہودہ کام نہیں کرتا، کوئی نافرمانی والا گناہ والا عمل نہیں کرتا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح لوٹتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ دنیا کے اندر آتا ہے۔
جس طرح آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے اس طرح صاف ہے، گناہوں سے اس طرح طاہر و مطہر کر دیا جاتا ہے۔ حج والی فضیلت بھی اسی طرح ہے۔ پھر حج اور عمرے کی جگہ اللہ نے بیت اللہ کو بنا دیا ہے، حج اور عمرے کی جگہ اللہ نے مکہ المکرمہ کو بنا دیا ہے۔ اور مدینہ المنورہ کی فضیلت صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، اللہ جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی فضیلت اور محبت ڈالی ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینہ کی محبت بھی ڈال دے، اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے، او اشدہ یا اس سے بھی زیادہ کر دے، وصححا وبارک لنا، اس کی آب و ہوا کو بھی درست کر دے ہمارے لیے، اس کے سا اور مد میں برکت ڈال دے، یعنی مدینے کے پیمانے میں برکتیں ڈال دے، اللہ مدینے کے سا کے اندر بھی برکت ڈال دے اور مدینے کے مد میں بھی برکت ڈال دے۔ یہ سا اور مد مدینے کی پیمائش کا پیمانہ ہے، مد کے اندر 600 گرام وزن اور سا میں 4 مد یعنی 2400 گرام وزن کا ایک پیمانہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف مدینے کی آب و ہوا کے بارے میں دعائیں کی، نہ صرف مدینے کے پھلوں کے بارے میں دعائیں کی، بلکہ اللہ نے مدینے کی پیمائش اور وزن کے بارے میں بھی دعائیں فرمائی۔ کیا معنی ہوا؟ برکتیں ہی برکتیں ہیں، برکات کی دعا فرمائی ہیں، رحمتوں کے نزول کی دعا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، والمدینۃ حرم ما بین عیر الی قضا، جس طرح اللہ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے نا، حرم بنایا ہے، اسی طرح مدینہ بھی حرمت والا ہے، عیر پہاڑ سے لے کر فلاں جگہ تک۔ اور جس بندے نے مدینہ کے اندر رہ کر کسی بدعت کو ایجاد کیا یا کسی بدعتی بندے کو ٹھکانا دیتا ہے نا، او آوا محدثن، کوئی بدعت کرنے والا، بدعت کا معنی کیا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا، جس کام اور راستے پر اللہ کے رسول کے صحابہ نہیں چلے، وہ دین بنا کر اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر وہ کام کرتا ہے، وہ کام شریعت سے، اسلام سے، دین سے، صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہوتا۔ ایسے بندے کو جو مدینہ کے اندر ٹھکانہ دیتا ہے اور مدینہ کے اندر اس کو پناہ دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانیت کی بھی لعنت ہے۔ پھر آگے فرمایا لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اللہ ایسے بندے کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرتا ہے، نہ ایسے بندے کی اللہ کوئی فرضی عبادت قبول کرتا ہے۔ کیا سمجھ آئی کہ جس طرح اللہ نے مکہ المکرمہ کی فضیلت رکھی ہے، مدینہ طیبہ کی فضیلت عظمت رکھی ہے، اس کو افضل بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کے اندر یہ بات بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ دین اسلام پر چلے، دین اسلام قرآن و سنت پر انسان چلے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلے، بدعات اور خرافات سے بچے، رسم و رواج سے بچے، اپنے اپنے قوم قبیلے برادریوں کے رسم و رواج، اپنی جماعتوں گروہوں اور فرقوں کے طور طریقوں سے بچے۔ اور جو بندہ بدعات خرافات کو ایجاد کرتا ہے، جو بندہ مدینے کے اندر اس کو پناہ دیتا ہے، اس کے بارے میں بیان فرمائی کہ اللہ اس کی فرضی نفلی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، فرشتوں کی، لوگوں کی، تمام انسانیت کی، اور اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ مدینے کے پہاڑوں سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی، صرف آپ نے ہی محبت نہیں فرمائی بلکہ مدینے کے پہاڑ آپ سے بھی محبت کرتے تھے۔ جس طرح موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر سے مدینہ کی طرف آتے نا تو آپ کو پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے، ایک تو آپ اپنی سواری کو مدینے کی محبت میں تیز دوڑانا شروع کر دیتے، تیز کر دیتے، پھر ایک دن احد پہاڑ نظر آیا، آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، میرے صحابہ یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن احد پہاڑ پر چڑھے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے کہ احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، لرزنا شروع کر دیا، آپ نے اپنی ایڑی کو احد پہاڑ پر مارا اور فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہے اسکن ٹھہر جا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے اسبت یا احد، احد ٹھہر جا،
فما علیک الا نبی، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، وصدیق، تیرے اوپر اس وقت ایک صدیق کھڑا ہے، وشہیدانی، اور تیرے اوپر اس وقت دو شہید، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والی شخصیات کھڑی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے آواز دی، ایڑی ماری نا، تو احد پہاڑ جو ہل رہا تھا اس نے ہلنا بند کر دیا۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اللہ نے مطیع کر دیا ہے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دیا ہے۔ پہاڑوں کو حکم دیتے پہاڑ اطاعت کرتے تھے، درختوں کو حکم دیتے درخت اطاعت کرتی، زمین کو حکم دیتے زمین اطاعت کرتی، جانوروں کو حکم دیتے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جانور بھی فرما برداری کرتے، نباتات حیوانات کو حکم دیتے وہ بھی اطاعت فرما برداری کرتے۔ کیا درس کیا سبق ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات مانتی تسلیم کرتی ہے، پھر انسان کو بھی چاہیے کہ انسان بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو مانے اور آپ کے ہر حکم کو تسلیم کرے، آپ کی فرما برداری کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر چلے، آپ کی حدیث پر چلے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر چلے، آپ کے مرضی اور آپ کی تعلیمات پر اپنی مرضیوں کو اپنی خواہشات کو قربان کر کے آپ کے راستے پر چلے۔ یقیناً اس میں اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی پہ کامیابی رکھی۔ مدینہ میں رہنے والوں کو بھی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فضیلت بیان کی، حتیٰ کہ مدینہ کی موت کی بھی فضیلت بیان کی۔ من استطاع، اس طرح سنن نسائی کے اندر حدیث ہے نا، من استطاع ان یموت بالمدینہ، جو بندہ طاقت رکھتا ہے نا مدینے کے اندر فوت ہونے کی، وہ مدینے میں رہے اور مدینے میں ہی فوت ہو۔ فإنی اشفع لمن یموت بها، جو مدینے میں فوت ہوگا نا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ یہ مدینہ طیبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ مکہ اور مدینہ کی طرف سفر کرنا، سفر کے لیے بیت اللہ اور مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی کی طرف جانا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، نیکی اور ثواب کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کیا جائے، رخت سفر نہ باندھا جائے، سفر کی تیاری نہ کی جائے۔ جب بھی نیکی اور ثواب کی امید کے لیے سفر کرنا ہے نا، تو پھر مسجد نبوی کی طرف جایا جائے، یا مسجد حرام کی طرف جایا جائے، یا مسجد اقصیٰ کی طرف جایا جائے۔ یہ 3 مساجد ہیں جن کی طرف سفر کرنا نیکی کی نیت سے اجر اور ثواب ہے۔ باقی کسی مقام، مرتبے، مقام اور جگہ اور مکان کی طرف نیکی اور ثواب کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے کہ میں فلاں جگہ پہ سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں ثواب ملے گا، میں فلاں دربار پہ زیارت کے لیے جا رہا ہوں ثواب ملے گا، میں فلاں بابا جی کے پاس جا رہا ہوں ثواب ملے گا۔ نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ثواب کی نیت سے صرف 3 ہی جگہوں پر جانے کی اجازت دی ہے۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ، 3 مساجد کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور پھر ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ، کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا، میری مسجد سے مراد مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا 1000 نماز سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ اور مسجد حرام بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز سے زیادہ افضل ہے۔ جہاں ایک نماز کا اجر اور ثواب 1,00,000 کے برابر ہو، اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ جہاں ایک نماز کا ثواب اور فضیلت 1000 نماز سے افضل ہو، وہ مسجد نبوی ہے۔ پھر مسجد قباء کی بھی فضیلت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابن ماجہ میں روایت بیان فرمائی۔ مسجد قباء یہ بھی مدینے میں ہے، من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء، کہ جو گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھتا ہے، کان لہ کا اجر عمرہ، اللہ وہاں نماز پڑھنے والے کو عمرہ کرنے کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔
اور یہی مدینہ طیبہ تھا، یہی مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی کے پاس یہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر حجرہ عائشہ تھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فضیلتیں دی ہیں، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی پاکیزہ مسجدوں کو فضیلتیں دی ہیں، اللہ نے محبوب پیغمبر کے پاکیزہ شہر کو فضیلتیں دی ہیں، حتیٰ کہ محبوب پیغمبر کے گھروں کو فضیلتیں دی۔ آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو فاصلہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ آج بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ عائشہ میں جہاں روضہ مبارک ہے، یہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فضیلتیں، یہ مقام، یہ مرتبے، یہ عظمتیں اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کو، اپنے محبوب پیغمبر کے گھر کو، رہائش کو، آپ کے شہر مدینہ طیبہ کو، اور اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ کو عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں ان کی فضیلت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں ان کا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے سارے شہروں میں سے جہاں مرضی کوئی رہے، جہاں مرضی اس کی طرف نسبت ہو، جہاں مرضی جس مرضی جگہ کی طرف اس کے دل کا میلان ہو، لیکن سب سے زیادہ محبت مکہ اور مدینہ کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ میلان مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کا ہونا چاہیے۔ سب گھروں میں سے سب سے زیادہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کی فضیلت اور محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے، چاہے اس کا کوئی سماجی مسئلہ ہے، چاہے اس کا کوئی روحانی مسئلہ ہے، چاہے اس کا کوئی پیری مریدی والا مسئلہ ہے، چاہے اس کی کوئی جماعت اور گروہ کا مسئلہ ہے، اس کے دل کے اندر مکہ اور مدینہ کی محبت پر کسی کی محبت، کسی شہر کی، کسی علاقے، کسی گلی محلے، کسی شہر گستی بستی دیہات کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، کیونکہ ایک مومن مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی محبت، پھر پوری مخلوقات اور کائنات میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور محبت اگر مسلمان مومن کے دل میں ہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ آئیے رجوع کرتے ہیں قرآن و سنت کی طرف، تعلیمات احکامات میں سے، راستے اور طریقے میں سے، ہر معاملے میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے زندہ رکھے تو اللہ اسی عقیدے قرآن و سنت کے طریقے احکامات پر، موت دے تو اسی کی بہترین شہادت کی موت اسی طریقے اسی عقیدے پر عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔